بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، حدیث اپ ڈیٹے کے ساتھ حاضر آپ کا دوست اقبال اختر۔ شریعت اسلامیہ میں جتنی تاکید کے ساتھ انسان کے قتل کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے، عصر حاضر میں اس کی اتنی ہی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ چنانچہ معمولی باتوں پہ قتل کے واقعات روزانہ اخباروں کے ہیڈ لائن بنتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان دنوں بعض مسلمان بھی اس جرم کا ارتکاب کبھی کبھی دینی خدمت سمجھ کر جاتے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث میں کسی انسان کو ناحق قتل کرنے پر ایسی سخت وعیدیں اور سزائیں بیان کی گئی ہیں جو کسی اور جرم پر بیان نہیں ہوئی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی انسان کو ناحق قتل کرنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، بلکہ بعض علماء نے سورۃ النساء آیت نمبر 22 کی روشنی میں فرمایا ہے کہ مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا ملت اسلامیہ سے ہی نکل جاتا ہے، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا الی آخر الآیہ، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگرچہ جمہور علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر کیا ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنے والا بہت بڑا گناہ کا مرتکب تو ضرور ہے، مگر وہ اس جرم کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا، اور ایک طویل عرصہ تک جہنم میں دردناک عذاب کی سزا پا کر آخر کار وہ جہنم سے نکل جائے گا۔ اسلام میں ایک مومن کی جان کی حرمت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے قتل کو پوری دنیا کے تباہ ہو جانے سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ سنن الترمذی ابواب الدیات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 1398۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی بربادی اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل ہونے سے کہیں زیادہ کمتر و آسان ہے۔